بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید نعیم، میرا چینل ہے سدا بہار باتیں۔ سید نعیم الدین کی سدا بہار باتیں سنیے، سنائیے، لائک شیئر کی گھنٹی سارے عالم میں پھیلائیے۔ اور یہ میں ڈال رہا ہوں سرکار غوث بنگالہ کی نئی کتاب، پرانی کتاب بہت ضخیم، بہت موٹی، میں نے سدا بہار اسلام میں چینل میں ڈالا ہوا ہے 240 پارٹ میں۔ اور یہ کتاب بڑا سنکھیپ طریقے سے بنایا گیا، یہ پتلی سی کتاب ہے اور اس میں خاص خاص واقعات دیے گئے ہیں سرکار کے حالات واقعات جاننے کے لیے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے، یا خالقو یا باریو یا مصورو۔ کرامت اولیاء حق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور ان کے مرید لوگ سے بھی عجوبہ کرامت ہو جاتا ہے۔ صوفی عبد الرحمان سیب پور ہاوڑا ہے نا، اگر مرا نہ جو ان کو مارنا چاہتا تو ابھی میں نے ڈالا ہوا ہے۔ جس دن حضرت سیدہ والدہ غوث رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی دن منشی رامو لال سر رشتہ داروں نے حاضری خدمت ہو کر انتہائی لجاجت سے مبلغ 10 روپیہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں تاجشت یہ حقیر نذرانہ ہر مہینے خدمت عالیہ میں پیش کرتا رہوں۔ منشی رام لال کے اس مخلصانہ گزارش سے آپ متاثر ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں صفائی قلب عطا فرمائے اور حزن و ملال سے نجات دے۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ چند ہی دنوں کے بعد وہ حلقہ بغوث اسلام ہو گیا۔ پوری کتاب میں نے پڑھا، اس میں اور کلمہ پڑھایا منشی رام لال کو، میں نے سرکار نے، اسی لیے اسلام میں جو آئے گا اپنا محبت سے آئے گا، اسلام کو پسند کر کے آئے گا، کسی کو زبردستی اسلام میں لانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ نہیں تو زبردستی لوگوں کو اسلام میں لے آیا تھا، کیونکہ جو زبردستی آئے گا پھر بھاگ جائے گا۔ اسی لیے اسلام میں کسی کو زبردستی نہیں لانا ہے۔ اکبر اعظم جودھا کبھی اسلام میں نہیں لائے، حضرت سردار سلیم نے کلمہ پڑھا، جو کلمہ پڑھے گا وہ اسلام میں آئے گا۔ جودھا اسلام میں نہیں آئی، حالانکہ سلیم چشتی کی بہت حاضری دیتی تھی، سلیم چشتی کی مرید بھی ہے، بہت پیر لوگ کا ہندو لوگ بھی مرید ہے۔ اب وہاں کے آگے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن میرا بابا لوگ کسی کو نہیں بولے اسلام میں آؤ، کیونکہ سب آدم السلام کا بیٹا ہے، کیسے بولے اللہ تعالیٰ؟ جبریل بت میں لپٹا ہے لیکن ہے تو میرا۔ اسی لیے بھیا کبیرہ کھڑا بازار میں سب کی منائے خیر، اور نہ کاہو سے دوستی اور نہ کاہو سے بیر۔ تو آخر اور کلمہ پڑھایا منشی رام لال کا۔ یہ منشی رام لال کا خاندان جو ہے آج بھی درگاہ میں آفس کے اچھے پوسٹ پر ہیں لوگ، تو یہ منشی جی جو ہے ان کی اولاد رانی گنج درگاہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اور غامزن ہو گیا کہ بہت سے ضراب آپ پر رشک کرنے لگے۔ کرامت 4۔ ایک پریشان حال مخلص نے بمنت و سماجت آپ کی دعوت اور حتی المقدور پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا۔ کھانے کے بعد عرض کرنے لگا حضور میں اس وقت بے پناہ قرض کی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوں، دعا فرمائیے کہ یہ مکان جس میں آپ رونق افروز ہیں جلد سے جلد فروخت ہو جائے تاکہ میں قرض سے سبکدوش حاصل کر لوں۔ فرمانے لگے یہ مکان تو میرے رہتے ہوئے نہیں بک سکتا، البتہ تمہارا قرض کہیں سے ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں غیب سے اس شخص کا اتنا روپیہ مل گیا کہ مکمل قرضہ ادا ہو گیا اور ہر طرح فارغ البال ہو گیا۔ لیکن پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ حضرت کے وصال کے 16ویں دن اس کا وہ مکان بھی بک گیا ہے۔ گفتہ بود ایک واقعہ قرض کا ہم لوگ کا بہت بڑھ گیا۔ یہاں سے آندھرا پردیش کام کرنے گئے، اسحاق علی منیر کے بارگاہ میں وہاں بیٹھے، وہاں ایک ملا تلگو، اور اس نے ایسا چکر میں ہم لوگ کو پھنسایا کہ وشاکھاپٹنم کام کے لیے گئے تھے، اس ٹائم تو کام ہوا نہیں، اور باہر دیش میں کام دلانے کا چکر میں بڑی قرض دار ہو گئے۔ اس کو یہاں بھی لائے تھے، سرکار کا حاضری بھی دلایا تھا، آگے میرا گھر سب دیکھ کے گیا، اور پھر بتایا کلکتہ بہت لوگوں کا پاسپورٹ بنوایا، اور کلکتہ سے بہت لوگ میں نے کلکتہ لے آ کے پاسپورٹ بنایا، بہت خرچ کیا، اور ایسا بیچ سے وہ غائب ہوا کہ
اور بہت قرضدار ہو گئے. بینک سرکار میں بیٹھ کے بہت روئے. اس کے بعد پھر وشاکھاپٹنم میں کام ملا اور آج بھی آندھرا پردیش میں ہم لوگ کا نسل آباد ہو گیا. آج بھی میرا بھائی رئیس پھپھیرا بھائی ممتاز اور ان کی تمام فیملی وشاکھاپٹنم میں آباد ہو گئی. وہاں اتنا ہیوی قرضدار ہوئے تھے جس سے اسحاق علی مدنی کا بھی کرم ہو گیا. پھر دوسرا بار ہم لوگ کو ویزاگ بلایا سائمن کاسٹ نے اور آج تک ویزاگ میں کام چل رہا. تب سوچئے کچھ بول کے تو دیکھیے سارا قرضہ ادا ہوا اور وشاکھاپٹنم میں آج بھی لوگ کام کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ بارک وسلم. ایک مرتبہ پانچواں کا ایک مرتبہ اپنی خانقاہ کے خاص مسجد میں عشاء کی نماز با جماعت ادا فرمانے کے لیے آگے بڑھے تو دائنی جانب مخاطب ہو کر فرمایا آج تم لوگ معاف کرو. پھر مصلی پر تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی لیکن لوگ پریشان تھے کہ مخاطب تو کوئی تھا ہی نہیں. آخر حضرت کس سے مخاطب فرما رہے تھے. بعد نماز کے لوگوں نے اکبر خان خادم خاص سے انکشاف حال چاہا. حقیقت سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اکبر خان نے چھٹکارا پا لیا ہے. حضور اعلیٰ نے اکبر خان کی پردہ داری پر اظہار خوشی کرتے ہوئے خود ہی لوگوں سے مشورانہ انداز میں مخاطب ہوئے اور یہ انکشاف راز فرمایا کہ بہت سے اجنہ میرے شاگرد ہیں. آج یوسف بن اسماعیل وغیرہ آئے ہوئے تھے کہ بخاری شریف کا ورد کریں گے. قبل نماز ہی سے مخاطب ہو گیا. رانی گنج درگاہ سے بولتے ہیں 40,000 بہت جنات لوگ مرید ہے رانی گنج درگاہ سے اللہ بڑے سرکار سے. اسی لیے وہاں پر جگہ بھی بنا ہوا ہے جنات لوگ کا ٹھہرنے کا. اور بابا نے بہت طرح کی باتیں بتائی. پتہ نہیں یہاں کیسا ہوگا بتانا. اللہ تو رانی گنج درگاہ سے جنات لوگ بھی مرید ہیں. تو یہ دنیا ویسے ہی ہے. شیاطین انس کافر, شیاطین جن کافر, زندہ مردہ ہے نا. شیطان انس اور شیطان جن زندہ مردہ اور یہ فرشتے یہی لوگ دنیا کو چلا رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ بارک وسلم. جنات لوگ بھی مومن ہیں اور جنات لوگ بھی کافر ہیں. شیاطین اور آدم علیہ السلام کا بیٹا بیٹی میں بھی شیاطین انس ہے اور مومن انس جن انسان ہے اور یہی پانچوں روح مل کے اور فرشتے ہیں یہ دنیا چلا رہی ہے. انبیاء علیہ السلام ہے. یہ 4-5 روح مل کے دنیا چلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاد بادشاہ ہے اور وہی سب کچھ جانتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ بارک وسلم کہ وہ اپنا دنیا کیسے چلا رہا ہے. واحد کلام یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام. پیر بابا لوگ بہت طرح کا علم بتاتے ہیں. پیر بابا لوگ کی صحبت میں جانے سے آدمی بیٹھا کیسے بولتے ہیں حضرت خرقانی کہ میں تو ان پڑھ ہوں, مجھے اللہ نے پڑھایا. پہلے پیر نے پڑھایا ہے نا, اس کے بعد اللہ نے پڑھایا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے. تو پیر جو ہے وہ اللہ سے ملا دیتا ہے. پہلے مولوی صاحب پڑھائے, اسکول کا ٹیچر لوگ پڑھایا. تو یہ دین کا راستہ ہے. پہلے مولوی صاحب تو پڑھاتے ہیں, مائے کلمہ پڑھاتی ہے, مولوی صاحب پڑھاتے ہیں ہے نا. اس کے بعد پیر بابا لوگ پڑھاتے ہیں, بیٹھا کے پیر بابا لوگ پڑھاتے ہیں. اپنا خانقاہ میں چائے بھی پلاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دین کا بات وہی پڑھنا بتاتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ علوم ظاہری و باطنی عطا کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ بارک وسلم. تو ہر زمانہ 325 اولیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہیں, ان کو تعلیم وہی فرماتے ہیں. اسی لیے اپنا عاقبت خراب کرنے سے فائدہ نہیں. علی الی اوس غوث ایت سید کیا ہوتا ہے؟ تو غوث وہ ہوتا ہے جو چور کو ولی بنا دیتا ہے, اور سید وہ ہے جو زین العابدین کی نسل. ایک کے نور کے دوجے ٹکڑے احمد اور محمد. تو محمد سے فاطمہ پیدا ہوئی نور کی بیٹی, اور نور کی بیٹی سے حسن حسین پیدا ہوئے, اور حسین حسین سے زین العابدین پیدا ہوئے, اور زین العابدین سے جو نسل چلی آ رہی ہے
ماں سید باپ سید، حسنی حسینی سید ہو گیا، اور باپ سید ماں کسی بھی فرقے سے ہو تو وہ نجم الطرفین سید ہو گیا، اور سید بیٹی بھی کسی کے گھر چلی گئی تو وہ نسل اس کا باپ ہی سے چلتا ہے، کیونکہ نسل مرد سے ہی، عورت سے نسل نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علیہ وصحبہ بارک، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شیخ سید مغل پٹھان یہ سب چھوڑو، اچھا مناسب لڑکا نظر آئے لڑکی کا فوراً شادی کرنا چاہیے۔ لڑکی کا کوئی دھرم نہیں، بولے پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، جس میں ملا دو بنے اس جیسا۔ تو جودھا سے سیادہ سلیم پیدا ہوئے ہیں، اور جہانگیر بادشاہ ہوئے، جہانگیر رحمت اللہ علیہ ہوئے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کیا، اور مجھے علی ثانی کے مرید ہوئے، اور مجھے علی ثانی کے کہنے پر بہت سارا قانون آپ نے ختم کیا۔ اس لیے آپ لکھ کے دیے جہانگیر بادشاہ کو کہ پہلے جہانگیر جنت میں جائے گا تب مجدد جنت میں جائے گا۔ تو جودھا سے پیدا سلیم ہوا جہانگیر، اور مجھے علی ثانی کا مرید ہوئے، اور ان کو لکھ کے دیا کہ پہلے جہانگیر جنت مجدد جنت جائے، کیونکہ ان کے کہنے پر جتنا چور ڈاکو بدماش انہوں نے جیل میں بند کیا تھا، اور انہوں نے سب کو اسلام میں لے آئے تھے، اس لیے تمام مجرم لوگوں کو ان کے کہنے پر سب کو آزاد کر دیا۔ تم نے انہیں چور ڈاکو بدماش بنا کے بندی بنایا، اور ہم نے انہیں سب کو ولی بنا دیا۔ تو مجھے رسالے کا بہت بڑا واقعہ ہے، کتاب ہے میرے پاس کی، انشاءاللہ وہ بھی ڈالیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی علیہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ اپنا دل و دماغ آدمی خراب نہیں کرے، اور اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرے، نہیں تو اپنا سلیبس سے مطلب رکھے، بیوی بچہ اور کام اپنا پروجیکٹ دیکھے۔ اس سب 30 پارہ قرآن 5 ٹائم نماز جو ہوتا نہیں ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو گنہگار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور کسی کا دل دکھاؤ گے۔ آپ سب کیسے بولے کہ تم حضرت عمر سے کیوں بغض رکھتے ہو؟ سوچئے، تو حضرت عمر سے جو بغض رکھتا ہے وہ اپنا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے، اور قبر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا۔